ہماری آیت نمبر 71 ہے نا، وَإِن مِّنكُم، دیکھیں آپ اسکرین پہ، اس پہ نظر آ رہا ہے، وَإِن مِّنكُم إِلَّا، ہاں وہی دکھائیں اسکرین، وہی دکھائیں، وَإِن مِّنكُم پرسرات کا، ابھی جو آپ نے لگایا تھا، وَإِن مِّنكُم إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا، تم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو جہنم پر وارد نہ ہو، تو یہ تو ایک طے شدہ بات ہے جسے پورا کرنا تیرے رب کا ذمہ ہے، ہر کسی کو اس پر سے گزرنا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ الصراط، الصراط عربی میں کہتے ہیں پلسرات، the صراط برج، every one will have to cross the صراط، the bridge over hell، جہنم کے اوپر رکھے گئے پلسرات سے ہر شخص کو گزرنا ہوگا۔ تو پلسرات کہاں ہے؟ جہنم کے اوپر رکھا گیا ہے، اور وہاں سے ہر شخص کو گزرنا ہوگا۔ تو ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں پلسرات کو، آیت میں بھی پڑھ لیا ہم نے، سورۃ مریم کی 71 ہماری آیت سبق ہے، تو حدیث کی روشنی میں دیکھ لیتے ہیں، الصراط، پلسرات، ٹھیک ہے، ہیون اور محشر۔ تو ہم دیکھتے ہیں، دیکھیں کچھ اللہ آپ سے نے ہمیں نقشہ بتایا کہ پلسرات کے ساتھ ہی آگ جو ہے جہنم لگی ہوئی ہے، اور ٹھیک ہے، تو چلے ہم دیکھتے ہیں اس کے متعلق حدیث مبارکہ، اور آیتیں بھی بیچ میں آئیں گی، اور ہمارا آیت تو آئی گئی 71 جس کی روشنی میں ہم یہ کر رہے ہیں۔ الصراط، پلسرات، پلسرات بعض سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہوگا۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ حدیث پہنچی ہے کہ پلسرات بعض سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہوگا۔ پھر دوسری حدیث ہے، جہنم کے اوپر رکھے گئے پلسرات سے ہر شخص کو گزرنا پڑے گا، تم میں سے کوئی ایسا نہیں جس کا جہنم پر گزر نہ ہو۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث پڑھ رہی ہوں، یہ ایک طے شدہ بات ہے جسے پورا کرنا میرے رب کے ذمے ہے، پھر ہم متقی لوگوں کو بچا لیں گے اور ظالموں کو اسی میں گراوا چھوڑ دیں گے۔ حضرت ام مبشر انصاریہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کے پاس یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، انشاءاللہ اصحاب شجر جنہوں نے درخت کے نیچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کی، ان میں سے کوئی ایک بھی جہنم میں داخل نہیں ہوگا۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا، یا رسول اللہ کیوں نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کو اس بات پر ڈانٹا، تو حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا نے یہ آیت پڑھی، تم میں سے کوئی ایسا نہیں جو جہنم میں داخل نہ ہوگا، یہی ہماری آیت سورۃ نمبر 71 کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے، پھر ہم متقی لوگوں کو بچا لیں گے اور ظالموں کو گھٹنوں کے بل جہنم میں ہی پڑا رہنے دیں گے۔ صحیح مسلم نے اسے روایت کیا۔ تو سب سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صراط عبور فرمائیں گے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کی امت عبور کرے گی۔ صراط عبور کرتے ہوئے انبیاء کرام بھی یہ دعا مانگیں گے، یا اللہ بچانا، یا اللہ بچانا، کیونکہ جہنم ساتھ ہی لگی ہوئی ہے نا۔ پیغمبروں کے علاوہ خوف اور ڈر کی وجہ سے کسی دوسرے آدمی کی زبان سے کوئی بات نہیں نکلے گی۔ صراط پر آگ کے بنے ہوئے کنڈے ہکس ہوں گے جو لوگوں کو ان کے گناہوں کے مطابق خود بخود کھینچ کر جہنم میں گرا دے گی۔ دیکھیں مقناطیسی قوت ہوگی، تو جو لوگوں کو، جو گناہ گار ہوں گے ان کو خود بخود کھینچ کر جہنم میں گرا دے گی۔ مجھے پتا ہے آپ لوگ بہت اٹینٹیولی سن رہی ہے، اور اگر کوئی بہن کسی مجبوری کی وجہ سے چلی گئی ہے کچن میں ادھر ادھر، یا لہسن ادرک کاٹ رہی ہے یا کچھ کر رہی ہے، تو یہ بڑی امپورٹنٹ ہے۔ ایسے درس جو ہوتے ہیں نا، ایسی آیتیں دیکھیں آئی ہیں، اور ایسی ڈیٹیل ہم ماشاءاللہ اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے، ہم کر رہے ہیں، تو واپس لوٹ آئیں اور غور سے اسکرین دیکھیں اور سننے کی کوشش کریں کہ سب کو پرسرات پار کرنا ہے، تو ہم اس کی تیاری کریں تاکہ ہم سنیں تو ہم پہ اثر ہو۔ پرسرات آپ نے پیچھے پڑھا نا، جو مان کے نہیں دیتے تھے ان کا کیا حشر ہوا۔ پرسرات عبور کرنے سے پہلے ہر طرف مکمل تاریکی چھا جائے گی۔ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سے سب سے پہلے فقراء اور مہاجرین کی جماعت پرسرات عبور کرے گی۔ حدیث مبارکہ ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھڑا تھا، یہود کے علماء میں سے ایک عالم آیا اور کہنے لگا، میں آپ سے کچھ پوچھنے کے لیے آیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پوچھ۔ یہودی نے کہا،
جس روز یہ زمین کسی دوسری زمین اور آسمان سے بدل دیے جائیں گے اس وقت لوگ کہاں ہوں گے۔ دیکھیں یہ بھی اہل کتاب تھے، ان کو بھی پتا ہے کیسے ہوگا، اور قرآن میں بھی ہے۔ آپ سے نے ارشاد فرمایا اندھیرے میں پلسرات کے پاس کھڑے ہوں گے۔ یہودی نے پھر پوچھا لوگوں میں سے سب سے پہلے پلسرات کون عبور کرے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فقراء مہاجرین۔ اسے مسلم نے روایت کیا۔ پھر اگلی حدیث دیکھتے ہیں، اگلی ہیڈنگ، ہر مومن کو پرسرات سے گزرتے ہوئے وقت دو نور دیے جائیں گے، ایک اس کے آگے ہوگا، دوسرا دائیں ہاتھ میں۔ اس روز تو پھر یہ ہماری آیت ہے، یوم یوم تر المؤمنین والمؤمنات یسعى نورهم بین ایدیہم وبایمانہم بشراکم بشراکم الیوم جنات تجری من تحت الانہار خالدین فیہا ذالک هو الفوز العظیم۔ سورۃ الحدید آیت 12۔ اس روز تو دیکھے گا کہ مومن مردوں اور عورتوں کا نور ان کے آگے آگے اور دائیں ہاتھ دوڑ رہا ہوگا، اور انہیں کہا جائے گا آج بشراکم الیوم، آج تمہارے لیے خوشخبری ہے ایسی جنتوں کی جس کے نیچے نہریں جاری ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہمیں ان میں سے بنا دیجئے، یہ خوشخبری پانے والے ہم ہوں، آمین یا رب العالمین۔ بعض اہل ایمان کو بڑے پہاڑ کے برابر نور عطا کیا جائے گا، بعض کو کھجور کے درخت کے برابر۔ سب سے کم درجے کا نور پاؤں کے انگوٹھے پر نشان کی شکل میں ہوگا۔ ہر آدمی اپنے اپنے نور کی روشنی کے مطابق تیزی یا سست روی سے پل صراط عبور کرے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میدان حشر میں اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اپنے سر اٹھاؤ۔ مومن اپنے سر اٹھائیں گے، تب اللہ تعالیٰ انہیں ان کے اعمال کے مطابق نور عطا فرمائیں گے۔ ان میں سے بعض کو بڑے پہاڑ کے برابر نور دیا جائے گا جو ان کے آگے آگے دوڑے گا، بعض کو اس سے چھوٹا نور دیا جائے گا، بعض کو کھجور کے برابر نور دیا جائے گا جو اس کے ہاتھ میں ہوگا، بعض کو اس سے چھوٹا نور دیا جائے گا، حتیٰ کہ سب سے چھوٹا نور جسے دیا جائے گا وہ آدمی کے پاؤں کے انگوٹھے پر ہوگا، جو ایک بار روشن ہوگا ایک بار بجھے گا۔ جب وہ روشن ہوگا تو آدمی چلے گا، جب تاریک ہوگا تو آدمی کھڑا ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے آگے ہوں گے اور انہیں آگ سے گزارنے کے لیے صراط کے کنارے پر لے آئیں گے۔ صراط کا نشان تلوار کی دھار کی طرح باریک بال نظر آئے گا۔ انہیں حکم دیا جائے گا کہ صراط سے گزرو، چنانچہ ہر آدمی اپنے اپنے نور کے مطابق صراط سے گزرے گا۔ ان میں سے کوئی تو پلک جھپکنے میں گزر جائے گا۔ اللہم اجعلنا منہم بکرمہ ومنہ، اللہ ہمیں ان میں سے بنا دیجئے اپنے کرم سے اور اپنے احسان من و احسان کی وجہ سے۔ اللہ آپ تو بہت احسان کرنے والے ہیں، اللہم اجعلنا منہم، آمین یا رب العالمین۔ کوئی بجلی کی تیزی سے گزرے گا، کوئی بادلوں کی رفتار سے گزرے گا، کوئی ستاروں کے گرنے کی رفتار سے گزرے گا، کوئی ہوا کی رفتار سے گزرے گا، کوئی تیز رو گھوڑے کی رفتار سے گزرے گا، کوئی تیز آدمی کی چال سے گزرے گا، حتیٰ کہ جس شخص کا نور اس کے قدموں کے پشت پر ہوگا وہ گھٹنوں کے بل چہرے کے بل ہاتھ پاؤں مارتا گزرے گا۔ اس کے ہاتھ صراط کے کنڈوں ہک سے کھینچ لیے جائیں گے اور لٹکا دیے جائیں گے، اور کبھی پاؤں کھینچ لیے جائیں گے اور لٹکا دیے جائیں گے۔ آگ اس کے اطراف کو چھوئے گی، وہ اس طرح گرتا پڑتا لٹکتا لٹکاتا صراط پر چلتا رہے گا حتیٰ کہ صراط پار کر لے گا۔ جب صراط پار کر لے گا تو کھڑا ہو کر کہے گا اس اللہ کا شکر ہے جس نے مجھ پر وہ احسان فرمایا جو کسی دوسرے پر نہیں فرمایا، اس نے مجھے آگ سے نجات دلا دی حالانکہ میں اسے دیکھ چکا تھا، یعنی میں اس میں گرنے والا تھا۔ صراط پھسلنے اور گرنے کی جگہ ہے۔ بعض مومن بجلی کی تیزی سے پلسرات پار کر لیں گے، بعض مومن پلک جھپکنے کے مدت میں پلسرات پار کریں گے، بعض ہوا کی تیزی سے، بعض پرندوں کے اڑنے کی تیزی سے، بعض گھوڑوں کے دوڑنے کی تیزی سے اور بعض اونٹوں کے چلنے کی رفتار سے پلسرات پار کریں گے، بعض خیر و عافیت سے صحیح سالم پار ہو جائیں گے، بعض گرتے پڑتے ٹھوکریں کھاتے زخمی ہوتے پار ہوں گے اور بعض گرتے پڑتے ٹھوکریں کھاتے جہنم میں گر جائیں گے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پل کیسا ہوگا؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ پھسلنے اور گرنے کی جگہ ہوگی جس میں آنکڑے اور کنڈے ہوک ہوں گے، نیز ایسے کانٹے ہوں گے جیسے نجد کے علاقے میں ہوتے ہیں۔ نجد سعودی عرب کا ایک شہر ہے جنہیں سادان کہا جاتا ہے۔ اس پل سے بعض مومن پلک جھپکتے میں گزر جائیں گے، بعض بجلی کی سی تیزی سے، بعض ہوا کی تیزی سے، بعض پرندے کی تیزی سے، بعض تیز رفتار گھوڑوں کی تیزی سے، اور بعض اونٹوں کی رفتار سے گزریں گے۔ بعض خیر و عافیت سے پل پار کریں گے، بعض زخمی کیے جائیں گے لیکن صراط پار کر لیں گے، لیکن بعض ٹھوکریں کھا کر جہنم میں گر جائیں گے۔ اسے صحیح مسلم نے روایت کیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، صراط جہنم کے اوپر رکھا جائے گا جو کہ تلوار کی تیزی کی ہوئی صراط جہنم کے اوپر رکھا جائے گا جو کہ تلوار کی تیز کی ہوئی دھار جیسا ہوگا۔ وہ سخت پھسلنے اور گرنے کی جگہ ہوگی، اس پر آگ کے کنڈے ہوں گے جو اچک لیں گے اور پکڑ پکڑ کر لوگوں کو جہنم میں گرائیں گے۔ بعض لوگوں کو پچھاڑ دیں گے، لوگوں میں سے بعض بجلی کی تیزی سے گزر جائیں گے، ان کے نجات پانے میں کوئی چیز رکاوٹ نہیں بنے گی۔ اللہ ہمیں ان میں سے بنا دیجئے، اللہم اجلنا منہم۔ بعض لوگ ہوا کی تیزی سے گزر جائیں گے، ان کے نجات پانے میں بھی کوئی چیز رکاوٹ نہیں بنے گی۔ بعض لوگ تیز گھوڑے کی رفتار سے گزریں گے، بعض لوگ بھاگنے والے آدمی کی رفتار سے گزریں گے، بعض پیدل آدمی کی رفتار سے گزریں گے۔ پھر سب سے آخر میں وہ انسان پار ہوگا جسے آگ جھپٹنے کی کوشش کرے گی اور اسے گزرتے ہوئے تکلیف ہوگی، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ اسے اپنے فضل و رحمت سے جنت میں داخل فرما دے گا، اور اسے کہا جائے گا جو چاہو مانگو۔ بندہ عرض کرے گا، اے میرے رب، کیا آپ مجھ سے مذاق کرتے ہیں؟ حالانکہ آپ تو عزت والے رب ہیں۔ اسے پھر کہا جائے گا جو چاہو سو مانگو، حتیٰ کہ جب اس کی ساری خواہشات مانگتے مانگتے ختم ہو جائیں گی تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے، جو کچھ تو نے مانگا وہ سب تجھے دیا، اور اتنا ہی اس کے ساتھ اور بھی تیرے لیے ہے۔ اسے طبرانی نے روایت کیا۔ سبحان اللہ۔ پل صراط کی دائیں جانب امانت اور بائیں جانب رحم کھڑے ہوں گے۔ جس نے قطع رحمی کی ہوگی یا امانت میں خیانت کی ہوگی اسے جہنم میں گرا دیں گے۔ تو دیکھیں امانت کا کتنا ہے کہ امانت پل صراط پہ کھڑی ہوگی، کسی کی امانت میں خیانت نہیں کرنا، یہ تو منافقوں کی نشانی ہے۔ ٹھیک ہے، کسی نے آپ کو کچھ دینے کے لیے بھی دیا ہے تو ایسے ہی لوٹا دے، لیکن آج کل تو ہم لوگ جو ہے سیکورٹی پرپس کے لیے ان کے سامنے کھولیں، پیچھے سے نہ کھولیں کہ بھائی میں جا رہی ہوں سفر پہ، میں آپ کے سامنے کھولوں گی سیکورٹی، اس کے لیے نہ شرمائیں، لیکن پیچھے سے امانت میں خیانت نہ کریں، اس کو نہ کھولیں، تو امانت بھی کھڑی ہو جائے گی۔ اور پھر جو ہے خاص طور پہ ہمارے ملکوں میں جو ہے وراثت میں بہت وہ کیا جاتا ہے۔ وراثت بھی تو امانت ہوتی ہے نا، والدین جو چھوڑ کے جاتے ہیں کہ لڑکی کو نہیں دیتے، کہتے ہیں بس جہیز دے دیا، ٹھیک ہے، اور جو بھی بھائی ہوتے ہیں جو بھی گھر والے ہوتے ہیں وہ نہیں دیتے، تو کسی طرح کی بھی امانت ہو، امانت پل صراط پہ کھڑی ہو جائے گی، اور رحم بھی کھڑا ہو جائے گا، قطع رحمی، ٹھیک ہے، قطع رحمی کی امانت میں خیانت کی ہوگی اسے جہنم میں گرا دیں گے۔ تو جو ہے قرابت داری کو جوڑیں، رشتے ناتوں کو جوڑیں تو ہم جہنم سے بچ جائیں گے، رزق میں اضافہ ہوگا، عمریں بڑی ہو جائیں گی۔ تو آج جو بھی روٹھے ہوئے ان کو منا لیں، اللہ کے لیے ہیوملیٹ ہو جائیں، ان کو گھر بلا لیں، تحفے بھیج دیں، اگر یہاں رہتے ہیں تو ان بہن بھائیوں کی، رشتہ داروں کی، سسرالی ہو، میکے ہو، ننیال ہو، ددیال ہو، سسرال ہو، دعوت کر لیجئے، گلے لگا لیجئے، نہیں دور ہیں تو ان کو فون کر لیجئے، ویسے کسی کے ہاتھ، یا آج کل تو پارسلز بھی چلے جاتے ہیں، بہت سی چیزیں ہو جاتی ہیں، پیسے بھی بیٹھے بیٹھے ذیل ہو جاتے، جو بھی ہوتا ہے، تو کسی طرح، اور وہ کسی کی بات نہ سنیں، کیونکہ بچے اکثر وہ ہو جاتے ہیں کہ کیا آپ کی کوئی عزت ہے، کتنی بار آپ ان کو منائے گی، کتنی بار، اللہ کے لیے جھک جائیے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اکرم تو یہ ہے قرابت داری کو توڑنا، کاٹنا، اور قاطع رحم جنت میں نہیں جائے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پرسرات کے پاس کھڑے ہو کر اپنی امت کے لیے دعا فرمائیں گے، یا اللہ انہیں بچانا، یا اللہ انہیں بچانا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امانت اور رحم کو بھیجا جائے گا۔ رحم کیا؟ ووم، جو ماں کے پیٹ سے جو رحمی رشتے ہوتے ہیں، جو ایک ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتے ہیں، رحم سے، وہ تو امانت اور رحم کو بھیجا جائے گا، وہ پرسرات کے دائیں اور بائیں جانب جا کر کھڑے ہو جائیں گے۔
تم میں سے پہلا شخص بجلی کی تیزی سے صراط پار کرے گا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، میرے ماں باپ آپ پر قربان، کون سی چیز بجلی کی رفتار سے گزر سکتی ہے؟ آج تو بجلی سمجھنا بہت آسان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم نے غور نہیں کیا کس طرح بجلی پلک جھپکنے میں جاتی اور آتی ہے؟ یعنی کون سی بجلی؟ بارش کی گرج چمک کی بجلی۔ اس وقت ہمارے جیسی بجلیاں نہیں تھی کہ کلک کیا، بٹن دبایا اور بجلی آ گئی۔ تو یہ بارش جو گرج چمک ہوتی ہے نا بارش کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کس طرح تم دیکھتے نہیں، تم نے غور نہیں کیا کس طرح بجلی پلک جھپکنے میں جاتی اور آتی ہے؟ تو اس طرح لوگ پار کر جائیں گے پرساد۔ اس کے بعد کچھ لوگ ہوا کی تیزی سے گزریں گے، اس کے بعد کچھ لوگ پرندے کی رفتار سے گزریں گے، پھر کچھ لوگ آدمی کے دوڑنے کی رفتار سے گزریں گے۔ اس طرح باقی لوگ بھی اپنے اعمال کے مطابق صراط سے گزریں گے، اور تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صراط پر کھڑے ہو کر اپنی امت کے لیے دعا کر رہے ہوں گے، ربی سلم سلم، یا اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمت للعالمین ہے، صراط پر کھڑے ہو کے دعا کر رہے ہیں، ربی سلم سلم، میرے رب امت کو بچانا، میرے رب امت کو بچانا، امت کو سلامت رکھنا۔ حتیٰ کہ نیک اعمال والے لوگ کم ہونے لگیں گے، پھر ایک آدمی آئے گا، وہ کھڑا ہو کر چل بھی نہ سکے گا، بلکہ اپنے آپ کو صراط پر گھسیٹے گا۔ پل کے دونوں طرف امانت اور رحم کے کنڈے لٹک رہے ہوں گے، جس کے بارے میں حکم ہوگا، اسے پکڑ لیں گے اور جہنم میں گرا دیں گے۔ بعض لوگ زخمی ہو کر صراط پار کریں گے، اور بعض لوگ ٹھوکرے کھا کر جہنم میں گر جائیں گے۔ یہ کون ہوں گے جو جہنم میں گر جائیں گے؟ امانت میں خیانت کی، قرابت داری کاٹی، رشتے ناتے نہیں جوڑے۔ پھر اگلی ہیڈنگ، حشر میں امت محمدیہ کی مدد کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صراط، میزان اور حوض کوثر پر موجود رہیں گے۔ دیکھیں آپ سے ہم کہاں ملیں گے حشر میں؟ ہمیں پل صراط پر، میزان پہ، ترازو پر، اور اپنے حوض پر، حوض کوثر پر۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کے روز سفارش کرنے کی درخواست کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہارے لیے سفارش کروں گا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو کہاں تلاش کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے مجھے صراط پر دیکھنا۔ میں نے عرض کیا اگر آپ کو وہاں نہ پاؤں تو پھر کہاں تلاش کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے میزان کے پاس دیکھنا، ترازو پر دیکھنا۔ میں نے عرض کیا اگر وہاں بھی آپ نہ ملے تو کہاں دیکھوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پھر مجھے حوض پر دیکھنا، میں ان تینوں جگہوں کے علاوہ اور کہیں نہیں جاؤں گا۔ کہاں کہاں ملیں گے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ صراط، پل صراط پہ، اور میزان پہ، ترازو پہ جہاں عمل نامے تولے جائیں گے، اور اپنے حوض پر، اور میں ان تینوں جگہوں کے علاوہ کہیں نہیں جاؤں گا۔ سبحان اللہ۔ نمازیں صراط پر روشنی مہیا کریں گی، اندھیرے میں مسجد چل کر جانے والے قدم بھی صراط پر روشنی مہیا کریں گے۔ حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اندھیرے میں مسجد کی طرف چل کر جانے والوں کو قیامت کے دن کامل روشنی کی خوشخبری دے دو۔ اسے ترمذی نے روایت کیا۔ صراط عبور کرنے کا مرحلہ اس قدر کٹھن ہوگا کہ قریب ترین عزیز و اقارب ایک دوسرے کو بھول جائیں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ مجھے یاد آئی تو میں رونے لگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کیوں رو رہی ہو؟ میں نے عرض کیا مجھے آگ یاد آئی تو میں رونے لگی۔ کہ آپ قیامت کے روز اپنے اہل و عیال کو بھی یاد رکھیں گے یا نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے عائشہ 3 جگہ تو ایسی مشکل ہے جہاں کوئی کسی دوسرے کو یاد نہیں رکھے گا، میزان کے پاس، ترازو کے پاس، حتیٰ کہ آدمی کو پتہ چل جائے کہ اس کے اعمال کا وزن ہلکا رہا یا بوجھل، نامہ اعمال وصول ہونے کی جگہ پر، حتیٰ کہ آدمی کو معلوم ہو جائے کہ آدمی کو اس کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملتا ہے یا بائیں یا پیٹھ پیچھے۔ ٹھیک ہے نا؟ صراط کے پاس جو جہنم کے اوپر رکھا جائے گا حتیٰ کہ آدمی اسے عبور کر لے گا۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا۔ اگلی حدیث، اگلی ہیڈنگ، پلسرات سے گزرتے ہوئے مومن اپنا نور آخر وقت تک باقی رہنے کی دعائیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ اس روز نبی اور اس پر ایمان لانے والوں کو رسوا نہیں کرے گا، اور ان کا نور ان کے آگے اور دائیں دوڑ رہا ہوگا، اور وہ دعائیں کریں گے اے ہمارے رب ہمارا نور باقی رکھنا اور ہمارے گناہ معاف فرمانا، بے شک آپ ہر چیز پر قادر ہے۔ ٹھیک ہے، تو دیکھیں یہ وہ بھی ہے نا آیت ہے، پڑھتے ہیں ہم لوگ سورۃ التحریم کی۔ یوم لا یضل اللہ النبی والذین آمنوا معہم
नूरुहुम यस्आ बैना अयदीहिम व बिअयमानिहिम यक़ूलूना रब्बना अतमिम लना नूरना वग़फ़िर लना इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाह ताला सूरतुल तहरीम आयत नंबर 8। अल्लाह ताला उस रोज़ नबी और उस पर ईमान लाने वाले लोग को रुसवा नहीं करेगा। उनका नूर उनके आगे और दाएं दौड़ रहा होगा और वो दुआ करेंगे, ए हमारे रब हमारा नूर बाकी रखना और हमारे गुनाह माफ़ फरमाना, बेशक आप हर चीज़ पर कादिर हैं। तो हम ये दुआ अलग से भी देख लेते हैं, मांग लेते हैं। रब्बना अतमिम लना नूरना वग़फ़िर लना इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। मजलूम जालिम को पुलसरात पर पहचान कर रोक लेगा और जुल्म का बदला लिए बगैर उसे, हाँ देखिए दुआ पढ़ लेते। रब्बना अतमिम लना, चले दिखा, रब्बना अतमिम लना नूरना वग़फ़िर लना इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। ए हमारे रब, हमारे लिए हमारा नूर पूरा कर और हमें बख्श दे, बेशक तू हर चीज़ पर कादिर है। अल्लाहुम्मा इन्ना असअलुका जन्नतुल फिरदौसिल आला व अऊज़ु बिका मिनन नार। मजलूम जालिम को पुलसरात पर पहचान कर रोक लेगा और जुल्म का बदला लिए बगैर उसे पुल अबूर करने नहीं देगा। कराबतदारी काटने वाला और अमानत में खयानत करने वाला और जालिम जो है उसका भी देखे आ गया। पुल सरात अबूर करने से असलाफ का खौफ। हज़रत माज बिन जबल रज़ियल्लाहु फरमाते हैं कि मोमिन आदमी पुलसरात अबूर करने से पहले पहले घबराहट से अमन नहीं पा सकता। हज़रत अता सुलैमी रहमतुल्लाह से रंजीदा और गमज़दा रहने की वजह पूछी गई तो फरमाने लगे, वो बहुत रंजीदा और गमज़दा रहते थे ना अता सुलैमी। तो उन्होंने वजह बताई, तू तू हलाक हो, क्या तुझे मालूम नहीं? मौत मेरी गर्दन में है, कब्र मेरा घर है, क़यामत के रोज़ मुझे अल्लाह की अदालत में खड़े होना है और जहन्नुम के पुलसरात से मुझे गुजरना है और मैं ही नहीं जानता मेरे साथ क्या होने वाला है। इसलिए वो गमज़दा रहते थे और तैयारी भी कर रहे थे। हज़रत अबू मैसरा रहमतुल्लाह जब अपने बिस्तर पर जाते तो कहते, ए काश मेरी माँ मुझे ना जानती, यानी मैं पैदा ही ना होता, और रोने लगते। उनसे कहा गया, ए अबू मैसरा क्यों रोते हो? हज़रत अबू मैसरा रहमतुल्लाह फरमाते, हमें ये तो मालूम है कि हमने जहन्नुम के ऊपर से गुजरना है, क्योंकि पुलसरात के साथ ही जहन्नुम है ना, तो हर एक को वहां से गुजरना है, लेकिन ये मालूम नहीं कि निजात होगी या नहीं। हजरत हसन बसरी रहमुल्लाह कहते हैं कि एक नेक आदमी ने अपने भाई से दरियाफ्त किया, क्या तुझे मालूम है कि तेरा गुजर जहन्नुम के ऊपर से होने वाला है? उसने कहा हाँ। उसने फिर पूछा, क्या तुझे मालूम है कि तू वहां से बच निकलेगा? भाई ने जवाब दिया, नहीं। तब इस नेक आदमी ने कहा, फिर ये हंसी कैसी? चुनाचे मौत तक उस शख्स के होठों पर कभी हंसी भी नहीं आई। देखे, ऐसे लोग थे, हंसते नहीं थे। अस्सिरातु वल मुनाफिकूना, पुल सिरात और मुनाफिक। अब मुनाफिकों का क्या हाल होगा पुल सिरात पे? मुनाफिकों को भी मोमिनों के साथ पुल सिरात अबूर करने के लिए नूर दिया जाएगा, लेकिन अभी वो रास्ते में ही होंगे कि उनका नूर बुझ जाएगा। नूर बुझने के बाद मुनाफिकीन और मोमिन में ये मुकालमा होगा। मुनाफिक कहेगा, हमारी तरफ भी जरा नजर करम करो और अपने नूर में से कुछ हमें नूर दो, क्योंकि जो मोमिन जो होंगे वो नूर में होंगे। तो मुनाफिक उनका नूर देखे कहेगा, हमारी तरफ भी जरा नजर करम करो और अपने नूर में से कुछ हमें भी दो। Jamila, तो मोमिन जवाब देंगे। help me. मोमिन क्या कहेंगे? मैं म्यूट कर रही थी मुनज़्ज़ा जी का। मोमिन कहेंगे, ये नूर तो दुनिया से मिलता है, वहां से ला सकते हो तो जाकर ले आओ। फिर मुनाफिक कहेंगे, क्या दुनिया में हम तुम्हारे साथ नमाज रोजा सदका खैरात नहीं करते थे? बिल्कुल करते थे मुनाफिक, लेकिन उन्होंने जो है जबान से तो ला इलाहा इल्लल्लाह कहा था, लेकिन दिल से जो है नहीं माना था, और आप ससम को और साहबा कराम को तकलीफें देते थे, वहाँ काफिरों को जाके खबरें देते थे, और उनके दिलों में मुनाफिकत थी। मोमिन कहेगा, हाँ नमाज रोजा तो करते थे, लेकिन इस्लाम और कुफर की कशिश कशमकश में तुमने मुसलमानों की बजाय काफरों से अपने मफादात वाबस्ता कर रखे थे। उस रोज मुनाफिक मर्द और औरतें अहले ईमान से कहेंगे, जरा हमारी तरफ देखो, तुम्हारे नूर से हम भी कुछ रोशनी हासिल कर लें। उन्हें कहा जाएगा, पीछे दुनिया में जाओ और वहां से नूर तलाश करके लाओ। इस गुफ्तगू के बाद दोनों के दरमियान एक दीवार हायल कर दी जाएगी, जिसमें एक दरवाजा होगा। इस दरवाजे के अंदर रहमत होगी या बाहर अजाब। मुनाफिक पुकार पुकार कर कहेंगे, क्या हम दुनिया में तुम्हारे साथ ना थे? मोमिन जवाब देंगे, हाँ हमारे साथ तो थे, लेकिन तुमने अपने आप को वो खुद
خود ہی فتنے میں ڈالے رکھا تھا، حق و باطل کی کشمکش میں، موقع پرستی کے شک میں پڑے رہے، اور کافروں کے مفادات حاصل کرنے کی جھوٹی توقعات تمہیں فریب دیتی رہی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آ گیا۔ آخری وقت تک وہ بڑا دھوکے باز تمہیں اللہ کے معاملے میں دھوکہ دیتا رہا۔ یہ سورۃ الحدید آیت نمبر 13 اور 14 تھی، ٹھیک ہے؟ سورۃ الحدید آیت 13 اور 14۔ یوم یقول المنافقون والمنافقات منافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم من قبل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا فضرب بینہم بسور لہ باب باطنہ فیہ الرحمۃ وظاہرہ من قبلہ العذاب ینادوہم الم نکن معکم قالوا بلی ولکنکم فتنتم انفسکم وتربصتم وارتبتم وغرتکم الامانی حتی جاء امر اللہ وغرکم باللہ الغرور۔ شیطان نے تمہیں اس دھوکے باز نے جو ہے فریب میں مبتلا کر رکھا۔ تو اس کا ترجمہ تو میں پڑھ چکی تھی پہلے، سورۃ الحدید 13 اور 14 کا پڑھ چکی تھی۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ قیامت کے روز پرصراط عبور کرنے کے لیے ہر انسان کو، خواہ مومن ہو یا منافق، نور دیا جائے گا، اور سارے لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہوں گے۔ جہنم کے پل پر کنڈے اور کانٹے ہوں گے، وہ کنڈے اور کانٹے لوگوں کو پکڑ لیں گے جنہیں اللہ چاہے گا۔ منافقوں کا نور راستے میں ہی بجھ جائے گا، اور اہل ایمان اپنے نور کی روشنی میں پل عبور کر لیں گے۔ اسے صحیح مسلم نے روایت کیا۔ سورۃ البقرہ میں بھی آتا ہے نا، یخادعون اللہ، ہے نا، والذین آمنوا، کہ وہ تو دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو، اور جو ایمان لائے ان لوگوں کو منافق دھوکہ دیتے ہیں۔ وما یخدعون الا انفسہم، اور یہ جو ہے اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ تو دیکھیں قیامت کے دن کو پتہ چلے گا کہ ہم اللہ کے رسول کو اور مومنوں کو دھوکہ نہیں دے رہے تھے، ہم تو اپنے آپ کو دھوکہ رہے تھے، جب یہ وہیں پکڑے جائیں گے، پرصراط سے ہی یہ جہنم میں ڈال دیے جائیں گے۔ تو دیکھیں بڑی یہ ہم نے ساری حدیثیں پڑھی کہ پرصراط پورا ڈیٹیل میں ہم نے آپ سے سامنے، ہمیں جتنی حدیث تھی ہم نے کوشش کی کہ کور کریں، اور جتنی کر سکیں ہم کر سکے۔ تو یہ دیکھیں بہت اسکیری ہے کہ ہمیں جو ہے امانت بھی چاہے گی، کھڑی ہوگی، رحم بھی کھڑا ہوگا پرصراط پہ، اور منافق بھی جو ہے ان کو بھی نہیں جنت میں، جہنم جو ہے فوراً ہی کھینچ لے گی، کہ اس میں مقناطیسی قوت ہے، اور وہ جو ہے پرصراط کے ساتھ ہی لگی ہوئی ہے۔ اور اس میں ایسے کنڈے، ابھی آپ نے پڑھا جیسے ہم لوگ باربیکیو کرتے ہیں نا، بوٹیاں سیکتے ہیں چکن کی یا گوشت کی، اور اسی طرح کے کانٹے ہیں، آکڑے ہیں، ہوک ہے، جس میں انسان اس میں ڈالا جائے گا، اور وہ اس طرح دنیا میں جیسے باربیکیو کا ہوتا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم اس سے بچائے، اور ہم جو حکم اللہ نے دیے، قرابت داری ہو، امانت ہو، تو اس پہ ہم اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے والا اور چلنے والا بنا دے۔ اب ہم دیکھ لیتے اس کے بعد جو ہے اور اس میں ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو جو ہے بجلی کی تیزی سے پار کر لیں گے، کچھ لوگ جو ہے پرصراط جو ہے گھوڑے کی تیزی سے، کچھ پڑھا نا ہم نے۔ تو اللہ تعالیٰ اس میں سے ہمیں بنا دے، اللہم اجعلنا منہم، کہ ہم بجلی کی تیزی سے بہت جلدی سے پار کر لیں، پلک جھپکنے میں پار کر لیں، آمین یا رب العالمین، اللہم اجعلنا منہم۔ تو اب ہم دیکھ لیتے ہیں، تو یہ تھا پرصراط پہ ساری ڈیٹیل ہم نے پڑھی آیتوں سے اور حدیثوں سے۔